السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد وتھ گلوبل ان 5 منٹس۔ ویسٹ یعنی یو ایس اور اس کے الائز کس طرح سے چائنا اور رشیا کو انسرکل کر رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری نیوز آج کل چل رہی ہے جس کا ہمیں ایک راؤنڈ اپ لے لینا چاہیے۔ اور اسپیشلی پچھلے کچھ مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ رشیا اور چائنا اور ان کی اس وقت ایک اور پروناؤنس جو الائی اس وقت بنتے جا رہے ہیں، ایران، ان تینوں کے گرد جو ان کا دائرہ جو ہے اس کو وہ تنگ کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی آپ کو خبر مل رہی ہے اینٹی ایران یا اینٹی چائنا یا اینٹی رشیا۔ تو یہ ایک نیوز ہے کہ پینٹاگون کے جو ٹاپ آفیشل ہیں اس نے وزٹ کیا تائیوان کو اس وقت، یسٹرڈے 17 فروری کی یہ نیوز ہے، اور غالباً وہ ابھی بھی وہاں پہ ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے جب نینسی پیلوسی نے دورہ کیا تھا چائنا کے، بہت زیادہ منع کرنے کے باوجود اور وارننگز دینے کے باوجود، نینسی پیلوسی اپنے یو ایس ملٹری ایئر کرافٹ کے 40 جہازوں کے اسکواڈرن کے ساتھ وہ یہاں پہنچ گئی تھی، اور چائنا نے اس کو ایک بہت بڑی تھریٹ کنسیڈر کیا تھا اور بہت ان کو بولا کہ یہ تم لوگوں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اینڈ وٹ چائنا ڈیڈ واز کہ اس نے یہ فوری طور پر ایکسرسائزز، ملٹری اور نیول ایکسرسائزز شروع کر دی تھی، اور تائیوان کے پورے ارد گرد جو ہے اس وقت چائنیز نیول شپس اور ایئر کرافٹس کا جو ہے نا گھیرا بن چکا تھا اس وقت۔ اور ایون یہاں تک کہ چائنا کے یہ بارڈر سے میسائلز فائر ہو رہے تھے جو کہ تائپی کے اوپر سے گزرتے ہوئے اور تائیوان کے اوپر سے گزرتے ہوئے اکراس دی اوشن جو ہے یہاں پر لینڈ کر رہے تھے۔ سو دس واز وٹ واز ہیپننگ۔ سو اب یہ ساری پرووکیشن کے بعد دوبارہ سے واٹ واز دا نیڈ کہ جو ہے پینٹاگون کے آفیشلز دوبارہ سے چائنا میں آتے اور چائنا کے مزید منع کرنے کے باوجود کہ تم لوگ اب ہمیں پرووکیٹ نہیں کرو۔ اس دورے کے دوران بھی جب پینٹاگون کا یہ وزٹ ہو رہا تھا اس وقت بھی 24 چائنیز ملٹری ایئر کرافٹس اور 4 نیول شپس ٹریکڈ اراؤنڈ چائنا، یعنی کہ اسی طرح سے انہوں نے بالکل اس کے ارد گرد، تائیوان کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دی ان کے جہازوں اور شپس نے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ وی آر ناٹ ہیپی ود واٹ یو آر ڈوئنگ، سو یو بیٹر اسٹاپ ڈوئنگ دس۔ اور جو اس وزٹ کے بعد جو ان کے چائنا کے فارن منسٹر ہیں وینگ ویمبن، انہوں نے بولا ہے کہ we firmly oppose official and military contacts between US and Taiwan, right؟ اور انہوں نے بولا ہے کہ we urge US to stop any form of official military contact with Taiwan and to stop meddling in the Taiwan question and to stop creating new tensions across the Taiwan Strait۔ یعنی کہ کیا ضرورت ہے کہ یہاں اتنی دور دنیا کے دوسرے کونے پہ آ کر آپ خام ایک ٹینشنز کریٹ کر رہے ہو دو ملکوں کے بیچ میں، تو یو شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دس۔ لیکن بہرحال وہ تو نہیں رکیں گے۔ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی نیوز ہیں بیکاز آف دا ریزن کہ میونخ میں اس وقت جرمنی کے اندر ایک میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے، اور لائک اس کانفرنس میں دنیا بھر سے مندوبین آئے ہوئے ہیں، اور میکرون جو ہے اس نے یہ بولا ہے کہ دس از ناٹ دا ٹائم فار ڈائلاگ ود رشیاز پوٹن۔ لائک اینی ویز یہ ویسٹرن الائز کے لیے تو کوئی بھی وقت صحیح نہیں ہے پوٹن کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا، بیکاز وہ تو اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں، یوکرین کو بڑے سے بڑے ویپنز دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم وار چلتی رہے اور رشیا اس کی ساری جو اس کی پاور ہے اس میں ڈرین ہو جائے اس وار کے اندر۔ سو دے آر ڈوئنگ دی اپوزٹ تھنگ۔ اور یہ اسی کانفرنس میں اسرائیل کی ایک مندوب یوآو گلانٹ، انہوں نے بولا کہ اٹس ارجنٹ ٹو ایکسٹینڈ ایکسپائرنگ ایمبارگو آن ایرانین ویپن سیل۔ تو لائک اسرائیل آپ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ایران کے خلاف جو ہے بیانات دیتے ہی رہتے ہیں، تو اس کانفرنس میں بھی انہوں نے بولا کہ بھئی ایران سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب دنیا کے امن کے لیے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خطرناک بنا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے، اور اسپیشلی وہ جو جب سے اس نے یوکرین کے خلاف رشیا کو ڈرونز پرووائڈ کرنا شروع کیے تب سے اور زیادہ وہ خطرناک ہو گیا، لہٰذا آپ اس کے اوپر جو بھی آپ کی سینکشنز ہیں ان کو رینیو کریں، ان کو ایکسپینڈ کریں، یہ اور اس کی ویپن سیل کے اوپر اسپیشلی ایمبارگو لگائیں۔ تو یہ ہو رہا ہے اس کانفرنس میں۔
اسی دوران یہ بھی چل رہا ہے کہ چائنا کے خلاف جو ٹریڈ وار ہے وہ یعنی ختم تو نہیں ہوئی ہے، اور چائنا کے خلاف ایک تو یہ ملٹری قسم کے ان کو اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں جس سے وہ پرووک ہو، لیکن اس کے علاوہ وہ جو ٹریڈ وار ہے وہ بھی پوری طریقے سے چل رہی ہے. اس لیے یو ایس، یہ ایک نیوز ہے کہ یو ایس از سیکنگ critical mineral pacts with Japan and UK to curb China. Like وہ ایک ایک وہ بنانا چاہ رہے ہیں، ٹیم اپ ہونا چاہ رہے ہیں، ایک نیٹ ورک بنانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی کرٹیکل منرلز جہاں بھی دنیا سے مل رہے ہیں، اور جو بھی کنٹری ان کی جو ایلائز خرید رہے ہیں، وہ ایک کلب بنا لیں، وہ ایک لائک ایک پارٹنرشپ بنا لیں اس طرح کی کہ وہ ان ممالک سے جہاں سے وہ کرٹیکل منرلز نکل رہے ہیں ان کو وہ مجبور کریں کہ وہ ہم سب کو سیل کریں مگر چائنا کو سیل نہ کریں. تو اس قسم کی اب ایک نئی اسٹریٹجی بنانی شروع کر دی ہے انہوں نے کہ چائنا کو ہر طریقے سے کس طرح سے کٹ آف کر دیا جائے، آئسولیٹ کیا جائے فرام دا گلوبل لائک را مٹیریل مارکیٹس, especially those that are required for the high end پروڈکٹس, جیسے کہ مستقبل میں جو لیتھیم بیٹریز والی کارز بنیں گی, اسی طرح سے کمپیوٹر میں جو چپ ڈلتے ہیں ان کے اندر جو مٹیریل لگتا ہے لیتھیم, کوبالٹ, دس اینڈ دیٹ, مطلب جہاں جہاں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں اسپیشلی جو سب سے زیادہ ہائی اینڈ منرلز ہیں ان کو ان ممالک کو جہاں سے وہ نکل رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ اس طرح کیا جائے کہ وہ چائنا کو دینے سے باز آ جائے. اسی طرح جرمنی wants to team up with Japan in securing raw materials. Like this is the type of thing that they are doing. ایک تو آپ فزیکل وار کرنا, ملٹری اٹیمپٹس کرنا, اور دوسرا آپ ان کو ٹریڈ کی طرف سے بھی بہت زیادہ ان کا گلا یعنی دبوچ لینا کہ اب وہ کوئی بھی یعنی پروگرس نہ کر سکے ان فیلڈس کے اندر. تو اس وجہ سے ٹینشنز جو ہیں چائنا اور رشیا اور ایران کی جو ٹینشنز ہیں وہ ویسٹ کے ساتھ دن بدن یعنی کہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور بیلاروس جو کہ رشیا کا ایک پارٹنر ہے, فرینڈ ہے, یعنی کہ ویسٹرن یورپ کی جو بیلٹ ہے اس میں ایک بیلاروس ہی رہ گیا ہے جو کہ پرو رشیا اس وقت اوپنلی پرو رشیا. تو بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہیں لوکاشینکو, انہوں نے یہ بیان دیا ہے ایک دو دن پہلے کہ اگر ان کے اوپر اٹیک ہوا لائک یوکرین کی طرف سے یا ویسٹرن کسی طرف سے بھی, یا کوئی بھی ایسا کام ہوا جس سے ان کو فیل ہوا کہ ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے, تو ہم رشیا کے ساتھ یوکرین کی وار میں شامل ہو جائیں گے پریکٹیکلی. تو یہ ٹینشن جو ہے چل رہی ہے, یہ اسپل اوور وار کا اسپل اوور انٹو ادر کنٹریز آف یورپ, یہ پہلے ہی اس کا میں ذکر کرتی رہی, یہ بہت ڈینجرس ہوگا اور اس طرح کی اسپل اوور کی وجہ سے یہ وار پھیلنا شروع ہو جائے گی اور یہ ایک گلوبل ڈیزاسٹر بن سکتی ہے بہت تیزی سے. تو لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن regarding China and Russia in coming days. Thank you.